مجلس اراکین اسمبلی کارپوریٹر صدور معتمدین محبان مجلس، میں آپ تمام کی جانب سے محترم حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی خدمت میں مجلس کی احیاء کے 64 سال کی تکمیل کی مسرت میں آپ تمام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء کے 64 سال کو تکمیل کی۔ جس درخت کو حضرت فخر ملت محمد عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے بویا تھا، آج وہ درخت انتہائی تناور ہو چکا اور وہ درخت کے سائے میں بے شمار لوگ استفادہ کرتے جا رہے ہیں۔ یقیناً فخر ملت کو احیاء مجلس کے بعد 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی اور وہ ثابت قدم رہے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ حکومت کا دباؤ تھا کہ مجلس کا نام بدلیں اور مجلس کو سیاسی جماعت نہ بنائیں۔ بہت سارے پابندیاں تھے، اس میں 2 بڑے پابندیاں یہی تھے کہ مجلس کا نام بدلے اور سیاسی جماعت نہ بنائیں۔ حضرت فخر ملت نے حکومت کے اس احکام کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، نام یہی رہے گا اور اسی نام سے ہم انتخابات میں حصہ لیں گے۔ 11 مہینے کے بعد حکومت مجبور ہو کر حضرت فخر ملت علیہ رحمہ کو رہا کری اور رہا ہونے کے بعد فخر ملت نے یہ دارالسلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھا، اس کے لیے مقدمہ ڈالا کورٹ میں۔ بہت سارے فریق آ گئے، ہم حصہ دار ہیں، ہم دعوے دار ہیں، لیکن اللہ کی کرم سے کئی سالوں تک کیس چلتا رہا اور فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کو دارالسلام ملا۔ فخر ملت ایک عظیم خانندہ ایڈوکیٹ تھے۔ فخر ملت ہماری جنوبی ہند کی عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے فارغ و تحصیل تھے، عالم دین تھے۔ فخر ملت نے کلمہ طیبہ کے عنوان سے جلسوں کا آغاز کیا، 100 جلسے کیے۔ پہلے جلسے میں 2 آدمی تھے، باقی کے لوگ گھروں سے جھانک کے دیکھ رہے تھے، اتنا خوف لوگوں میں طاری تھا۔ اور جب آخری جلسہ پھسل بنڈے پہ ہوا تو 2 لاکھ کا اجتماع تھا، جس میں فخر ملت کی صدارت کی عوام نے توثیق کی۔ اس اثنا میں فخر ملت کی نظر بندی کے دوران سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے کارگزار صدر مجلس کی حیثیت سے تنظیم کی باغ ڈور سنبھالی۔ فخر ملت کی رہائی تک کئی جلسے کیے، کئی ابتدائیاں قائم کیے اور پھر فخر ملت کی رہائی کے بعد دارالسلام کے مقدمہ ملا، دارالسلام کا قبضہ ملا اور سب سے پہلے فخر ملت نے یہاں پر یہ کونے میں ایک نور محل کی عمارت ہے، وہاں پر آ کر فخر ملت نے دارالسلام کنڈر گارڈن اسکول کا فاؤنڈیشن رکھا، افتتاح کیا۔ بس دارالسلام کے اصول کے ساتھ ہی تعلیمی میدان میں جد و جہد کا آغاز فخر ملت علیہ رحمہ کی جانب سے کیا گیا اور یہ تعلیمی میدان میں مجلس کی نمایاں خدمات، یہ دواخانے، یہ کالجز، یہ دارالسلام کوآپریٹو بینک، بے شمار کالجز، MBA MCA نرسنگ فارمیسی، یہ سب فخر ملت کی نتیجے ان کے نظریے کے ترجمانی حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے کرتے رہے۔ بہرحال یہ جماعت ترقی کرتی رہی اور ایک سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب 1960 میں ملے پلی کے حلقے سے کاؤنسلر بنے اور اس کے بعد ایوان بلدیہ میں مجلس کا داخلہ ہوا۔ 1962 میں پتھر گٹی سے سالار ملت MLA منتخب ہوئے پہلی بار اور اس کے بعد 22 سال تک ایوان اسمبلی میں رہے آندھرا پردیش کی اور 20 سال ایوان پارلیمنٹ میں رہے۔ بلا ناغہ ایک بھی الیکشن کو ناکامی کا سامنا کرنا نہیں پڑا، بلکہ اکثریت پہ اکثریت سے ثابت کرتے ہوئے کامیابی کے جھنڈے گاڑے سالار ملت نے۔ سالار ملت کی طویل صدارتی خطبے میں، صدارتی عہدے میں بے شمار ترقیاتی کام ملے۔ یہ جتنی عمارتیں دارالسلام میں دکھ رہی ہیں، دکن انجینئرنگ کالج کے، MBA کے، یہ اور دارالسلام کوآپریٹو بینک میں، یہ سب سالار ملت کے دور میں تعمیر کی گئی۔ تعمیری میدان میں مجلس اتحاد المسلمین اپنا رول ادا کرتی گئی، لیکن دوسری طرف حکومتوں سے بے سر و سامانی کے عالم میں ٹکر لے کے گئی اور اللہ نے مجلس کو کامیابی سے سرفراز کیا۔
ایوان اسمبلی میں سالار ملت کھڑے رہ کے تقریر کرتے تو سناٹا چھا جاتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی ان کی تقریر کے دوران کوئی اعتراض کرے۔ آخر میں اسپیکر کو سالار ملت کے مطالبات کو ماننا پڑتا ہے، اور مانتے ہیں۔ کئی مسائل کو سالار ملت نے حل کرایا، وقت نہیں کہ تفصیل سے آپ کو کچھ بیان کروں، لیکن سالار ملت نے 22 سال میں ایوان اسمبلی میں بے باکانہ نمائندگی کا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ بڑے میرے منسٹر آئے، چیف منسٹر آئے، ایک چنا ریڈی منسٹر چیف منسٹر سے چار مینار پہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کر دوں گا، سالار ملت کو گرفتار کرے، اراکین اسمبلی کو گرفتار کرے، پابندیاں لگائے، شہر بدر کرے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب جماعت کو ختم کر دوں گا۔ خیر رہا ہو کے سالار ملت آئے، ایوان اسمبلی میں کہنے لگے ڈاکٹر چنا ریڈی تم ہم کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے، اللہ نے تم کو ختم کر کے بتائے گا۔ ایسے کئی چنا آئے، ہم تو بڑے بڑے پدا سے ٹکر لیے، تم کیا حیثیت ہو؟ تھوڑے دن کے بعد مرکز سے حکم نامہ آیا، چنا ریڈی کو اقتدار سے ہٹا کے دوسروں کو بٹھایا گیا۔ تھوڑی سی قوت، تھوڑی سی اتحاد تھی تو یہ اثر تھا، جس کو چاہے تختے پہ لٹا دے، جس کو چاہے تختے پہ بٹھا دے۔ یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین کی تھی، آج بھی وہی طاقت ہے۔ مجلس کی تائید کے بغیر کوئی حکومت تشکیل نہیں دے سکتی۔ ہماری تائید اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے مسائل کو جو حل کرے گا وہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ جماعت کی واضح پالیسی ہے۔ نقیبی ملت کے دور میں انشاءاللہ آئندہ جو کام ہوتے گئے، ایوان اسمبلی میں حبیبی ملت کی بے باکی کہ آج کئی مسائل کو حل کروائے۔ 10 سال کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھے تو پچھلے 20 سال میں جو مسائل حل نہیں ہوئے وہ مسائل کو حبیبی ملت نے 10 سال میں حل کروا کے بتا دیا۔ اور انیس الغبا کی ایک بڑی عمارت تعمیر ہوئی، وہ حبیب ملت کی نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ مولا علی کا ریمپ، بابا شرف صاحب کی پہاڑی کا ریمپ حبیب ملت کی ایوان اسمبلی میں نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ اور انتہائی بے باکی کے ساتھ ایک عادل آباد ضلع کا ایک نوجوان پرکاش ریڈی جو ایڈوکیٹ ہے پیشے کے اعتبار سے، وہ کہتا ہے کہ میں اکبر اویسی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، ان کے اسمبلی کے تقریروں کی سیڈیاں میں گھر میں رکھا ہوں، اور انتہائی مدلل تقریر کرتے ہیں، ان کے ایسا تقریر کرنے والا ایوان اسمبلی میں کوئی نہیں ہے۔ یہ پرکاش ریڈی کے تاثرات ہیں، ایڈوکیٹ پرکاش ریڈی۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک میں ان کی تقریر میں کبھی کوئی جھوٹ بات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بات کریں گے حکومت کے پاس بھی وہ ریکارڈ نہیں رہتا جو اکبر الدین اویسی صاحب کی تقریر میں رہتا ہے۔ کافی متاثر ہو کر انہیں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ بہرحال اویسی گھرانے کی یہ تیسری پشت جو جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کے اعتراضات کا سامنا کرتے ہوئے آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے جا رہی ہے، اور تمام بلا لحاظ مذہب و ملت سب کی خدمت، سب کی ترجمانی کرتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم کو پہلے سے زیادہ متحد رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو لوگ کہتے تھے، ہم اپنے کانوں سے سنے جلسوں میں، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین از نیا پل تا پارکس، یہ طنز کرتے تھے کہ نئے پل سے بارکس تک ہے۔ اللہ کا کرم ہے، لوگ کہتے تھے ایک MLA صلاح الدین اویسی کیا کر سکتے ہیں، آج ان کی کاوشیں، ان کی قربانیاں، ان کی محنتوں کی بدولت آج مجلس اتحاد المسلمین کے 14 MLA، 2 رکن پارلیمنٹ اور 7000 کارپوریٹر پورے ملک میں موجود ہے۔ اب یہ کل ہند سطح پر اور اس میں وسعت دے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اتر پردیش کے انتخابات میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کر کے کھاتا کھولے گی۔ میں آپ سے آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم کو کچھ نہیں، یقیناً ووٹ دیتے ہیں، ووٹ کی طاقت اپنی جگہ ہے، لیکن میرا ایمان، میرا اعتقاد یہی ہے کہ ووٹ سے زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو آپ کی دعائیں ہیں۔ مجلس پر جب کبھی بھی کٹھن وقت آیا، آپ لوگوں کی دعاؤں نے مجلس کو ترقی دی، کامیابی دی۔ حبیب ملت کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے بے ساختگی کے عالم میں بلا لحاظ مذہب و ملت جو دعائیں دی، آج بھی حبیب ملت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری زندگی مجھ کو موت کے منہ سے واپس لانے والی اگر کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے تو وہ آپ لوگوں کی دعا ہے۔ اور اسی دعا کے ذریعے ہم حبیب ملت اور نقیب ملت کی درازی عمر
ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو شاندار کامیابی عطا کر کے فرقہ پرستوں کو ناکام بنا دے، مجلس اتحاد المسلمین کی جیت ہوگی۔ تو پہلے سے زیادہ ہم کو اپنے اتحاد کی ضرورت ہے، ہم متحد رہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے بے شمار تاریخی کارنامے ہیں، مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میں آپ سے اجازت چاہتے اتنا کہوں گا، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ شکریہ۔